बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। ऑपोजिशन बहुत ज़्यादा परेशान भाग दौड़ कर रही है कि किसी न किसी तरह प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट लेके आए, अदम एतमाद की। और बार बार वो कह रहे हैं, कभी कहते हैं 48 घंटे में आ जाएगी, कभी और साथ साथ ये भी कि हम बड़े पुरएतमाद हैं, हम तैयार हैं या नहीं, इस पे तो बात बाद में करते हैं। लेकिन क्या ये वक्त है कि आप नो कॉन्फिडेंस लेके आएँ? अगर आप लेके आ रहे हैं तो आप आगे हासिल क्या करना चाहते हैं? आप अपने मकासद या आपके पास कौन सा ऐसा प्रोग्राम है, कौन सी ऐसी इस्लाहात हैं जो आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, जो आप समझते हैं कि ये हुकूमत नहीं कर सकी तो आपको वो करनी होगी और आप कर सकते हैं? कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं। मैं वही बात दोहराता हूँ, दो बातें जो मौलाना फजलुर रहमान ने कही, जिनसे एक ज़हनियत का अंदाज़ा होता है। पहली बात तो उन्होंने ये कही कि हम इस ख़ज़ां को हटाना चाहते हैं, बाहर आए ना आए, यानी दूसरे लफ्ज़ों में उसके बाद आप जहन्नम में जाएं, मुल्क का जो भी होता है हमें उसकी परवाह नहीं, लेकिन इसको निकालना हमने। ये पहली बात। दूसरा, उन्होंने 2 दिन पहले ये कहा कि हम तमाम दुनिया को, बाहर और अदारों को, यहाँ पे सबको कह देना चाहते हैं कि अब ये प्राइम मिनिस्टर जो है, इनकी कोई बात ना मानी जाए, ना इनकी किसी बात पे तवज्जो दी जाए, ना इनके साथ कोई वादा किया जाए। यानी आप अपने मुल्क की सॉवरेनिटी को खुद ही बर्बाद कर रहे हैं। ये तो मुल्क के साथ मोहब्बत का आपका हाल है कि मुल्क के साथ खलूस कतन है ही नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाती मुफादात। अब इस हुकूमत के बारे में अगर हम थोड़ी बहुत बात करें तो जिस तरह ये कहते हैं नाअहल है, इन्होंने कुछ नहीं किया, ये बिल्कुल बात इतनी भी मैं समझता हूँ यहाँ तक नहीं गई। इतना भी बुरा नहीं है इनका मामला कि हम कहें कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं। ये ठीक है कि जो बात वादे किए वो पूरे नहीं, और बड़े इम्पोर्टेंट वादे थे, जैसे आपने कहा कि हम करप्शन ख़त्म करेंगे, इन करप्ट लोगों से पैसा निकलवाएंगे, सजाएं देंगे, वो नहीं हो सका। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि करप्शन सिर्फ लीडर्स ने नहीं की, लीडर्स ने नीचे तक सारे सिस्टम को करप्ट किया, जो करप्ट आदमी को ही सपोर्ट करते अपनी बका के लिए। सो नेचुरली वो आपके लिए एक मसला। अच्छा, अब चीज़ ये बात हम कर रहे थे कि इस हुकूमत की कारगुजारी में कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। इन्होंने इनके दौर में अभी एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ चुकी है, ख़ास तौर पे हमारे टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट है उसमें अगर आप देखें तो वो बड़ी भी है, और उसकी वजह से फैसलाबाद में, कराची, लाहौर और मुल्तान वगैरह में बहुत ज़्यादा लोगों की बेरोज़गारी ख़त्म भी हुई है, क्योंकि जो टेक्सटाइल सेक्टर से मुंसलिक थे वो बेरोज़गार फिर रहे थे, बाहर से ऑर्डर्स नहीं थे। अब ऑर्डर्स हैं और लोगों को जॉब भी मिल रहे हैं, वो वहाँ पे काम भी कर रहे हैं, रोज़गार भी आ गया उनके पास। हुकूमत को उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा भी होगा, फॉरेन एक्सचेंज का भी। आज अगर आप अमेरिका या बाहर यूरोप के बहुत दूसरे मुल्कों में जाके देखें तो बड़े बड़े स्टोर्स पे आपको पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स बहुत नज़र आएंगी, ख़ास तौर पे टेक्सटाइल से रिलेटेड आपको बहुत से ज़्यादा प्रोडक्ट्स नज़र आएंगे, जो इस बात का सबूत है कि आपकी एक्सपोर्ट्स बड़ी हैं। और ये सिर्फ इतना नहीं, मैंने भारत और बांग्लादेश के टीवी चैनल्स को सुना है, वो रो रहे हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स पीछे रह गई, पाकिस्तान आगे निकल गया। तो ये सबूत है इस बात का कि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। इसके अलावा बाहर से रिमिटेंसेस, जो हमारे पाकिस्तानी भाई जो बैरून मुल्क रहते हैं, उन्होंने भी बड़ा पैसा भेजा, पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा भेज रहे हैं। CPEC, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर के चाइना के विज़िट के बाद CPEC में एक तरह से नई जान आई है। उसकी दूसरी फेज़ इसी महीने में शुरू होने वाली है, और तवक्को है कि उसमें इंजीनियरिंग के ख़ासे प्लांट्स वगैरह या आप कह लीजिए प्रोजेक्ट्स वगैरह लगेंगे, जिससे कि आपको फ़ायदा होगा। जहाँ तक फॉरेन पॉलिसी का ताल्लुक है, आपने देखा कि एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट की गई है, जिसमें कि आप किसी का भी जंग में साथ नहीं दे रहे, जो बड़ी अच्छी बात है। इसी तरह इसी चीज़ की वजह से अगर आप देखें तो जो आपके हमसाया मुल्क हैं, जो ख़ित्ते के रीजन के मुल्क हैं, उनके साथ आपके ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, क्योंकि आपने एक दोस्ताना माहौल पैदा किया है। ईरान के भी लीडर्स यहाँ से होके गए हैं। इसी तरह अफ़गानिस्तान में सूरत हाल बेहतर हो रही है। रशिया और चाइना के साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, विज़िट किए। तो रीजन में
آپ نے ایک دوستانہ ماحول اپنے لیے پیدا کرنے کی کوشش کی جو کسی حد تک کامیاب ہے۔ اب وہ جو خوف تھا فوری طور پہ کہ ہمارا اکنامک کولیپس نہ ہو جائے، ہم فی الحال اس سے بچے ہوئے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ کئی ڈیمز بننی شروع ہوئی جو پہلے سے رکے ہوئی تھی، اس دور میں آ کے نئی ڈیمز کا بننے کا کام شروع، اور نئی ڈیمز بنانا انتہائی اہم ہے پانی کے سٹوریج کے نقطہ نگاہ سے بھی، آگے ہمیں پانی کی قلت نہ آ جائے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ بجلی کی پیداوار بھی آپ کو، اور سستی بجلی، صاف ستھری بجلی۔ اسی طرح آپ نے منرل ریسورسز جو ہیں ان تک آپ کی رسائی بڑی ہے، اور لگتا ہے کہ آپ کے انرجی سیکٹر میں بھی خاصی امپرومنٹ ہوگی۔ اسی طرح میجر پروجیکٹس جو ہیں، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس وغیرہ وہ شروع ہوئے، اور باہر سے انویسٹرز آنے کا ہے، بہت ساری بات چل رہی ہے سی پیک کے نقطہ نگاہ سے بھی، اور ویسے بھی انویسٹمنٹ جو ہے وہ آئے گی۔ لیکن ابھی فوری طور پہ پرائم منسٹر نے جو آئی ٹی سیکٹر میں کام کیا ہے، وہ آپ نے دیکھا کہ وہ کافی زیادہ روزگار کا ذریعہ بن رہا ہے، اور اس سے لوگوں کو روزگار ملے گا۔ یہاں پہ ینگ لڑکوں کو آئی ٹی سیکٹر میں کافی کام ملے گا۔ الیکٹرانک ووٹنگ کا سسٹم انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے، جس سے لگتا ہے کہ جعلی ووٹ کا کام نسبتاً کم ہو جائے گا، وہ بھی ایک اچھی چیز ہے۔ بہت ساری ان چیزوں کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آپ کا ملک جو ہے وہ دنیا میں کچھ ریلیونٹ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ٹورزم پہلے کی نسبت بڑا ہے، اور اگر ٹیررزم نہ ہو یہاں پہ تو ٹورزم خاصا بہتر ہو جائے گا۔ ابھی OIC کی کانفرنس بھی ہو رہی ہے یہاں پہ 23 کو، سو توقع ہے کہ ود ان دی مسلم کنٹریز آپ کا رول بڑھے گا۔ سٹاک مارکیٹ بہر صورت اوپر نیچے جاتی رہتی ہے، فی الحال سٹیبل ہے، اور اس دفعہ کہا جاتا ہے کہ گندم کی پیداوار بھی بہت اچھی ہوگی۔ اگر وہ اچھی ہوتی ہے تو لازماً آپ کو امپورٹ کم کرنی پڑے گی، اس سے آپ کا ملک کا فائدہ ہوگا، فارن ایکسچینج بچے گا۔ کلائمیٹ چینج کے معاملے میں بھی اس حکومت نے خاصا کام کیا ہے۔ پھر ہیلتھ کارڈ دیا ہے لوگوں کو، وہ کافی دنیا سرا رہی ہے۔ پھر اسی طرح جو احساس پروگرام کے تحت اسٹائپنڈس مل رہے تھے، اس میں بھی کچھ رقم بڑھائی ہے لوگوں کے لیے۔ اور پھر نوجوانوں کے لیے، ان امپلائڈ نوجوانوں کے لیے دیکھا ہے کہ آپ نے وہ بھی پروگرام شروع کیا ہے، کوئی انٹرنشپ وغیرہ کا اسکال رکھا ہے 30,000 روپے دینے کے لیے۔ سپورٹس کے آپ کے میدان دوبارہ سے بحال ہوئے ہیں۔ سو دیکھا جائے تو کافی کچھ ہے جو کہ ہوا ہے۔ اب اس کو صرف آپ یہ کہہ دیں کہ کچھ نہیں ہوا اور یہ نالائق ہے، نکمے ہیں، تو وہ بھی میرا خیال ہے مناسب نہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اس حکومت کی فارن پالیسی کی وجہ سے بھی ان کے اوپر پریشر آنا شروع، اور باہر سے انٹرفیرنس لگتی ہے کہ باہر سے ہو رہی ہے، جس میں آپ نے دیکھا کہ غیر ملکی سفارتکار جا کے تو لاہور ہائی کورٹ کے جج کو بھی ملے ہیں، ججز کو ملے ہیں، یا اس کے علاوہ انہوں نے اپوزیشن کے مختلف لیڈرز کو لاہور میں ملاقاتیں کی ہیں، جن سے لگتا یہ ہے کہ وہ یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس کو ہر حالت میں کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آج کل یہ تحقیقات ہو رہی ہے کہ یہ چیک کیا جائے کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے جو یہاں لگ رہا ہے۔ اس میں بہت سارے لوگ جو ہے ان کی خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ 50 کروڑ روپیہ ریٹ ہے ایک آدمی کا، آج کی خبر یہ ہے کہ وہ 80 کروڑ تک پہنچ گیا ہے۔ اب اگر اپوزیشن 10 لوگ خریدتی ہے، 80 کروڑ کا مطلب یہ ہے کہ 10 خریدنے سے وہ 800 کروڑ روپیہ، 8 ارب روپیہ بن جائے گا۔ کیا وہ کسی کے بس کی بات ہے کہ وہ نکالے؟ جب تک کہ اس نے پاکستان کو لوٹا نہ ہو، 8 ارب روپیہ ان کاموں پہ خرچ نہیں کرے گا، اور اگر وہ اپنے پاس سے خرچ نہیں کر رہا تو پھر یہ باہر سے اس کو مل رہا ہے۔ یہ بھی خبر ہے کہ باہر سے $350 ملین جو ہیں وہ مختص کیے ہیں امریکہ نے اس کام کے لیے۔ اگر یہ ساری خبریں درست ہیں تو آپ سوچئے کہ پاکستان میں یہ تجارت ہو کیا رہی ہے، کہ کھیل کس قسم کا چل رہا ہے۔ ایک حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرنا لازماً، اگر اگلے لوگوں کے پاس کوئی حل نہیں ہے آپ کی مشکلات کا، تو پھر ہم اس کے بعد بحران میں ہی جائیں گے نا۔ نیچرلی یہ گورنمنٹ ہٹی، انسٹیبلٹی آئی، اور اس کے بعد بحران ہوگا۔ تو یہ وہ ہتھ کنڈے ہیں جو کہ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں یہ انتہائی ضروری ہے کہ عوام خاص طور پہ اپنے ملک کا تحفظ کریں، اپنے نظام کا تحفظ کریں۔ اگر ہم نہیں کریں گے
تو ہمارے سیاستدان تو بالکل اس وقت پہ وہ اپنے مفادات سے آگے قطعاً کچھ نہیں سوچ رہے۔ یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم اپنے مفادات کے بارے میں سوچیں، اور وہ ہمارے عوام نے اس معاملے میں مضبوط رہنا ہوگا۔ یہ بکاؤ مال جو ہے یہ ہر دفعہ ہماری سیاست کو گندہ کرتا ہے۔ جہاں کہیں ان کو پیسے ملتے ہیں یہ چل پڑتے ہیں۔ ان کا محاسبہ بھی پاکستان کے عوام کو کرنا ہوگا۔ اگر امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اس طرح کا بکاؤ مال یہاں بٹھا کے ایک حکومت بنا دے جو کہ ان کے اشاروں پہ ناچتی رہے اور ان کے کام چلاتی رہے، تو پھر آپ کے ملک کی نہ وقت رہے گی، نہ آپ کی کوئی فارن پالیسی رہے گی۔ یہ وہ چیز ہے جس سے بچنا ضروری ہے۔ عدم اعتماد کہنے کو تو ایک آئینی حق ہے کسی کا بھی، کسی پارٹی کا، آپ آئینی طریقہ کار اس پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن اگر آئینی طریقہ بھی بدنیتی کی بنیاد پہ استعمال کیا جائے، یا وہ بھی پیسے کے کاروبار کے لیے استعمال کیا جائے، رشوت رسانی کے لیے استعمال کیا جائے، تو پھر میرا خیال ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اس کے لیے عوام کو شعور چاہیے کہ وہ ان لوگوں کا حساب کر سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔